إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ماہ رجب حرمت والا مہینہ ہے. حرمت سے مراد تعظیم، توقیر، احترام. اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اور جو مہینے ہیں یا اور جو ایام ہیں، شب و روز ہیں، وہ حرمت سے، تعظیم سے، احترام سے خالی. بلکہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس سے مراد یہ بات ہوتی ہے کہ اس کا احترام، اس کی تعظیم اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. حرمت والے مہینوں کا خاص طور سے اللہ نے قرآن میں فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت کے. اور انہی کے بارے میں کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم. بالخصوص گناہ کر کے، معصیات و سیئات میں پڑھ کے ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرتے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ جیسے شرط مکان ہوتا ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ سمجھ سکتے ہیں. شرط مکان سے مراد وہ جگہ جس کا مقام، جس کا احترام، جس کی عزت اور جگہ سے زیادہ ہے. جیسے مسجد، اس کا مقام باہر کے مقابلے میں کچھ اور ہے. پھر مسجدوں میں سب سے بڑی مسجد بیت اللہ الحرام، تو اس کو کہتے ہیں شرف مکان، جگہ کا احترام، جگہ کا شرف، جگہ کا وقار. تو گناہ ہے، کوئی باہر کرے تو بھی گناہ ہے، لیکن کوئی آ کر مسجد میں کرے تو اس کی شناعت، اس کی قباحت، اس کا وزر، اس کا وبال، اس کی صدا بڑھ جائے گی. کامن سی بات. پھر وہی گناہ اگر بیت اللہ میں کرے تو قباحت، شناعت اور وزر، وبال، صدا اور بڑھ جائے گی. تو اسی طرح شرف زمان ہوتا ہے، یعنی اوقات، شب و روز، مہینے، ان کا بھی ایک وقار ہوتا ہے، تعظیم ہوتی ہے. عام دنوں میں انسان گناہ کرے تو گناہ ہے، لیکن کوئی شخص رمضان میں کرے، روزہ رکھ کر کرے. اسی طرح گناہ تو گناہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص حرمت والے مہینے میں کرے
محرم الحرام، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم یا رجب، تو اس کا گناہ جو ہے سزا کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے۔ جیسے مقدس جگہ پر گناہ کرو تو گناہ کا بوال جاتا ہے، اسی طرح مقدس اوقات میں بابرکت اور تعظیم والے مہینوں میں انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو سزا بڑھ جاتی ہے، جرم بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان ایام میں، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ تو بڑا محتاط سلسلہ رکھنا چاہیے۔ کفار مکہ کے بارے میں بھی اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں وہ جن کو بغیر قتل و غارت گری کے سکون نہیں ملتا تھا وہ بھی بات آ جاتی، اپنے والد کے قاتل کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے کہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو تجھے نہیں مار سکتا۔ آج بالخصوص نیو جنریشن، ہمارے نوجوان طبقہ اور ہماری بیٹیاں، اسلامی بیٹیاں، مائیں اور بہنیں، اور ہم سبھی مجموعی طور پہ ایک امت کی حیثیت سے ہمیں ان ایام کا کتنا ادراک ہے، کتنا شعور ہے، کتنی تعظیم بجا لاتے ہے، کوئی فرق نہیں۔ حتیٰ کہ جس کی ہمارے ہاں تعظیم ہے رمضان المبارک، اس کی بھی ہم توہین کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں روزہ جلوتوں میں، خلوتوں میں، تنہائیوں میں نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور دیکھیے، میں آپ کو مطمئن کر سکتا ہوں، آپ مجھے کر سکتے ہیں، کامن سی بات ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو کرامن کاتبین اللہ نے بٹھا رکھے ہماری تسلی کے لیے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اسے تو علم ہے کون کیا کرتا ہے۔ ہمیں کچھ حیا دلانے کے لیے، ہمیں کچھ روکنے کے لیے، جیسے کیمرے لگا دیے جائیں نا، فرق پڑ جاتا ہے، تو اللہ نے اس سے بڑھ کر بندوبست کیا۔ کیمرے تو خراب بھی ہو جاتے ہیں، میموریاں خراب ہو جاتی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے، مگر اللہ نے فرشتے بٹھا رکھے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ قرآن کہتا ہے جانتے ہیں جو تم کرتے ہیں۔ ایک کتاب تیار ہو رہی ہے، قرآن کہتا ہے، سورہ کہف پڑھتے ہیں، وَوُضِعَ الْکِتَابُ، کتاب کو لایا جائے گا، رکھا جائے گا، ہر بندے کی کتاب ہو۔ اللہ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم کانپ اٹھیں گے اپنی کتاب کو دیکھ، کہیں گے اس کتاب کو کیا ہو، مَا لِهَٰذِهِ الْکِتَابِ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، بڑا تو بڑا ہے، چھوٹا بڑا بھی لکھا ہو۔ ہم تو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے تھے کسی، پھر یاد آئے گا کہ کرامن کاتبین تو ساتھ لگے ہوئے تھے، اور وہ دیانت کے ساتھ لکھتے ہیں۔ فرشتوں سے بڑھ کر بے لوث پرخلوص اور امانتدار کون ہو؟ اللہ کے حکم سے بیٹھتے ہیں، اور کرتے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے بس وہی کرتے ہیں، کسی کے زندگی میں پرائیویسی میں عمل دخل نہیں، لیکن جس چیز کا حکم ہے بس وہ کام کرتے ہیں۔ جو فرشتے لکھ سکتے ہیں، بیٹھے ہیں، ساتھ لگے، اور روک بھی تو سکتے ہیں نا ہاتھ پکڑ کے، کیا خیال ہے آپ؟ مگر اس کی اجازت نہیں ہے، بس آپ کا کام ہے لکھنا، آپ لکھتے رہو۔ تصور کیجیے 60 سال کی عمر ہو، بلوغت کی آپ نکال دیں 18 سال 20 سال، 40 سال کا نامہ اعمال اگر ہمارا اسکرین پہ شو ہو جائے، کیا خیال ہے؟ ہم سب اٹھانے کے قابل ہوں اس بھری محفل میں؟ شاید نہیں، شاید نہیں۔ ہم حسن ظن رکھتے ہیں، دوسرے کے بارے میں رکھنا چاہیے، حکم ہے، تو اتنی محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اتنی محتاط۔ اور پھر اس مہینے میں، حرمت والے مہینوں، تو اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، لوگوں نے ایام بنا رکھے ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے،
کوئی چراغا کے پیچھے لگا، کوئی رات جگے کے پیچھے لگا ہوا، کوئی جھوٹے سچے واقعات کے پیچھے لگا ہوا۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ معراج وہ معجزہ جس نے بڑے بڑے دانشوروں کو عاجز کر دیا، بڑے بڑے عقلاء کو خاموش کروا دیا، اس پر ہمارا ایمان۔ معراج ایک حقیقت ہے، مگر امانتداری اور دیانتداری کی بات ہے، تحقیق اور علم کی بات ہے، جذبات اپنی جگہ، خواہشات اپنی جگہ، کہ مہینے کا تعین، تاریخ تو بات کا مسئلہ ہے، مہینے کا تعین بھی مشکل ہے کہ معراج کس مہینے میں، اس کے بعد پھر تاریخ کا تعین اس سے زیادہ مشکل ہے۔ تاریخ تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ دن رات کو شامل کرنا، 24 گھنٹے کی ہوتی ہے بس، ویسے تو اتنی بڑی بھی نہیں ہوتی، تاریخ بدل جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ پھر بھی اگر آپ گنجائش دے کر تاریخ کا حجم ناپیں تو پتہ چلے گا 24 گھنٹے میں ایک تاریخ ہوتی ہے، مہینہ تو 30 یا 29 دن کا ہوتا ہے۔ تو مہینے کا تعین آسان ہے، مگر معراج کے حوالے سے مہینے کا تعین ناممکن ہو چکا ہے، اور تاریخ اس سے زیادہ مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ اب ایک سوال کیا یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہینہ اور تاریخ کا تعین کیوں ناممکن، کیوں مشکل بنا دیا؟ بات یہ ہے کہ اسلام کی جو خشت اول تھی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے بارے میں کیا کہا، ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ہیں۔ اس سے مراد ان کے برابر کا ایمان نہیں ہے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انداز ایمان، انداز دین، اصول دین، دلائل دین وہ اختیار کرو جو انہوں نے اختیار کیا، یہ مراد۔ ان کے برابر کا ایمان تو ممکن ہی نہیں۔ انہوں نے دین کو کیسے سمجھا ہے، کس چیز کو دین قرار دیا، کس کام میں ثواب کو امید رکھتے تھے، یہ ہے جس کو کہا ان کی طرح چلے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے پیغام کو یاد رکھا ہے بس، ان کو پتا تھا اصل چیز معراج کا پیغام ہے، اسی لیے تاریخ کا اہتمام نہیں کیا ہے۔ نہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم دی کہ میں تاریخ یاد رکھنا، دیکھو مس نہ ہو جائے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ پیغام رسالت کو یاد رکھنا ہے، تاریخوں کو نہیں۔ عقائد کیا بیان کیے، دعوت کیا دی، صبر کیسے کیا اللہ کی راہ میں، کس طرح لوگوں کی تربیت کی، کیسے انقلاب برپا کیا، کیسے 360 بتوں کو توڑنے کا درس دیا، کیسے کہا کہ عرب و عجم کا کوئی فرق نہیں، متقی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہے، بس یہ سبق ان کو اچھی طرح پڑھا دیا ہے۔ اس لیے تاریخ مہینے کا اہتمام نہیں کیا گیا، پیغام کو یاد رکھا ہے۔ معراج ایمان کا حصہ ہے، اسے یاد رکھا گیا، اسے معجزہ مانا گیا، حتیٰ کہ عقل میں نہیں آتا تھا، اس دور میں بھی نہیں آتا تھا۔ یہ بات نہیں کہا عقل مند زیادہ پیدا ہو، کہنے والوں نے کہا حیرت کی بات ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس 40 دن جانے کے، 40 دن آنے کے، پھر یہ کہتے ہیں کہ ساتواں آسمان بھی دیکھ کر آ گیا۔ بات عقل میں، مشاہدے میں، محسوسات میں، تجربات میں نہیں آتی۔ حقیقت یہ ہے، کچھ باتیں انسانی عقل میں نہیں آتی، مگر ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایمان کا تقاضا۔ سورہ کہف پڑھتے ہیں کبھی غور سے پڑھیں، غار میں کتنا اثر ہے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 3 سنین وازدادوا 9، 309 سال غار میں رہے۔ 309 سال کے بعد بندہ غار سے باہر آئے تو کیسا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ مگر وہ اسی طرح سے جس طرح غار میں جاتے وقت ان کی عمر تھی۔ اسی لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے، عقل میں نہیں آتی نا بات۔
کہ ایک بندہ 309 سال ایک جگہ پہ رہے پھر وہ باہر آئے تو ویسے کے ویسے ہی. یہ ہے ایمان کا مسئلہ. اگر وہ چینج ہو چکے ہوتے تو پھر وہ پوچھتے کیوں؟ وہ تو خود ہی سمجھ جاتے کہ جی سب کچھ ختم ہو گیا, ہم تو کہیں اور ہی آ گئے. ان کو بھی اشکال ہوا, وہ پیسے لے کر نکلے کہ کھانا وانا لے کر آئے, ہے نا قرآن میں کہ کسی کو بھیجو کھانا لے کر آ جائے, پاکیزہ کھانا لے کر آئے. بہرحال تو بہت سی باتیں انسانی عقل سے مابرا ہوتی ہیں, مگر ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ مانو. کامیاب شخص وہی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑا مومن اس کائنات کا, انبیاء کے بعد, افضل البشر انبیاء کے بعد. اس کے مقابلے میں ساری کائنات کی کوئی حیثیت, افضل البشر. اتنا بڑا مقام کیوں ہے؟ ان کی بھی عقل میں تو بات نہیں آ رہی تھی. عقل تو عقل ہی ہوتی ہے نا, کہ یہاں سے بیت المقدس سے پھر وہاں سے. لیکن جب یہ بات واضح ہو گئی, کس نے کہا جی آپ کے مرشد اور ہادی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ابو بکر نے کہا میں تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں مانتا ہوں, میں تو ان کی اس سے بھی بڑی بڑی باتیں بھی ایمان لے آتا ہوں. اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر ٹھیک, یہ ہے ایمان. ہم یہ نہیں کہہ رہے, بس لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ دیکھا جی عقل کا انکار کیا نا ممبر پہ. عقل کا انکار نہیں ہے, عقل کو سدھارنے کی ضرورت ہے. عقل ایسی چیز ہے جس کے پاس نہ ہونا وہ کہتا ہے سب سے زیادہ میرے پاس. عقل کا مسئلہ ہی اسی طرح ہے, جس کے پاس جتنی کم ہے وہ کہتا ہے سب سے زیادہ میرے پاس, اور دولت جتنی بھی ہو جائے کہتا ہے سب سے کم میرے پاس. تو معراج کے جو واقعات, مشاہدات اور جو پیغامات تھے ان کو یاد رکھا گیا, مہینے اور تاریخ کو نہیں, ضرورت ہی نہیں. تو لہذا وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ خود بخود ختم ہو جانا چاہیے دلائل کی روح سے. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ کہتے نہیں جی متعین کریں گے ہم, چلیں جی آپ نے رجب کا مہینہ بنا لیا, آپ کی بات بڑی, شیخ یاسین کے الفاظ میں آپ کی بات بڑی. تاریخ بھی آپ بنا لیں 27 رجب, آپ کی بات بڑی, بالفرض والمحال ہم مان لیتے. تو کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد بھی کم و بیش 13 سال تو رہے, تو کیا 13 سال میں جو بار بار رجب کا مہینہ آتا, 27 آتی, تو ایسے ہی ہوتا تھا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے؟ ایسا تو پھر بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ یہ مسئلہ دلائل کی روح سے واضح ہے. جذبات, خواہشات اپنی جگہ, اقلیت اکثریت کے مباحث اپنی جگہ. تو معراج کا پیغام کیا تھا؟ بہت سارے پیغامات تھے, بہت سارے مشاہدات تھے. مختصر یہ صحابی کہتے ہیں, صحیح بخاری صحیح مسلم کو اٹھائیے, اوتیا ثلاثا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بڑے تحفے دیے گئے, 3 بڑی باتیں دی گئی, 3 بڑے احکامات دیے گئے. اور کب دیے گئے؟ جب سدرۃ المنتہا کی انتہا کو پہنچ گئے, جس سے آگے کسی کو جانے کی گنجائش. جبریل تو اس سے بھی پہلے ساتھ چھوڑ چکے تھے دلائل کی روح سے, جبریل تو اس سے بھی بہت پیچھے رہ گئے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, اللہ نے براہ راست تو وحی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تفسیر کے مطابق یہی وحی براہ راست, جس سے فرشتوں کی بارگاہ میں مقام محمد واضح ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم بھی ان کی گرد کو نہیں پا سکتے, تم بھی ان کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے. تمہارا سردار بھی پیچھے, تمہارا سردار بھی پیچھے. یہ شان محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مقام محمدی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو 3 بڑے پیغامات میں کیا تھا؟ اوتیا ثلاثا الصلوات الخمس, 5 نمازیں, 5 نماز. دوسرا خواتیم سورۃ البقرہ,
سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں. تیسرا من مات من امتہ لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. وعدہ کیا گیا کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا، توحید پر مرے گا، ہم نے اس کو جنت دینی. یہ تین بڑے پیغام. اس پیغام کو من بعن صحابہ نے، اتباع صحابہ نے، ائمہ نے، محدثین نے زندہ رکھا عملی زندگی. آپ پیچھے چلے جائیں صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، ائمہ کے دور میں، آپ کو بے نمازیوں کی منڈیاں نہیں ملیں گی، مارکیٹیں نہیں ملیں گی، کیونکہ یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے. نماز کیا ہے؟ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر. کفر اسلام کا مسئلہ ہے نماز، توحید اور شرک کا مسئلہ ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اس پیغام کو آج لوگ بھول گئے. اب تو رمضان کے اندر بھی وہ بات نہیں آتی. ویسے تو اسلام میں ایسی کوئی نماز نہیں ہے کہ رمضان میں پڑھ لو پھر چھوڑ دو. اسلامی نماز تو نہیں. 2 پڑھ لو، 3 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 1 چھوڑ دو، گنجائش ہے. اسلام میں نہیں. حالات کتنے بگڑ جائیں، مہنگائی کتنی ہو جائے، اگر تیرا مال نصاب کو پہنچتا ہے تو 2.5% زکوٰۃ ہے، 2% نہیں چلے گی. گرمی کتنی ہو جائے، بیت اللہ کے 7 چکر ہیں ایک طواف پورا کرنے کے لیے، تجھے کرنے پڑیں گے. 5 اور 4 کی کوئی گنجائش نہیں. تو نماز کو اتنا ہلکا لے لیا کہ جی 4 تو پڑھتے ہیں جی دعا کریں. کس نے کہا آپ کو؟ اور نماز کا فریضہ وہاں بلا کر دیا جا رہا ہے. یہ بھی دیکھیں آپ. اب بھی اگر اس کی اہمیت 2 چند نہیں ہوتی، 7 چند، 6 چند اور 10 چند نہیں ہوتی تو پھر کون سمجھائے؟ افسوس نہ کہ ہمارے مسلمان اور نماز نہ پڑھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح مسلم میں. آپ فرماتے تھے نمازوں کا اہتمام اور حفاظت کرو اور با جماعت کرو. وہ با جماعت نہ پڑھنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر تم نے نماز با جماعت نہ پڑھی، گھر میں رہ کر پڑھی، لا ضللتم، تم گمراہ ہو جاؤ. ابو داؤد کے الفاظ ہے لکفرتم، تم کفر میں واقع ہو جاؤ. اتنا سخت فتویٰ دیا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. بعض نے کہا نماز کا خیال نہیں رکھتے، نماز کا خیال غافل. کیا مانا؟ علماء نے لکھا کہ دی کسی نے گوٹ پھنس گئی تو پڑھ لی، یہ حساب ہو. قرآن نے کیا کہا؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ناخلف پیدا ہو گئے. ناخلف کا ترجمہ اردو میں سب سے صحیح پتہ کیا بنتا ہے؟ خا لام ساکن فا. خلف کا معنی ہے الولد السوء، گندا بچہ. گندے لوگ پیدا ہو گئے. کیا کیا؟ نماز کو اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، شہوات کے پیچھے. کون روکتا ہے نماز پڑھنے سے؟ کون روکتا ہے؟ شہوات، خواہشات. فسوف يلقون غیا، ان قریب جہنم کی باتیں غیب میں داخل. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ سے منقول ہے، اس سے مراد ہے نماز پڑھتا ہے مگر ٹائم اپنی مرضی کا. ان لوگوں کا ذکر ہے جو نماز پڑھتے ہیں مگر ٹائم وقت اپنی مرضی. تو نماز کا پیغام یاد رکھا گیا. اگر معراج کے پیغام کو یاد رکھنا صحابہ کرام کا طریقہ کار، ائمہ کا، محدثین کا رہا تو ہمیں بھی اختلاف ہے. لیکن ہماری امت کو کہیں اور لگا دیا گیا، ملت اسلامیہ کو کہیں اور لگا دیا گیا. نتیجہ آپ کے سامنے. سارے خرافات ہوں گی مگر نماز کی تاکید اور تلقین اور نماز کے بارے میں جو اہمیت ہے، نماز کا جو مقام اور مرتبہ اور فضیلت ہے، اس سے بے بہر ہے.
اور یہ بھی وعدہ کیا گیا نماز کے حوالے سے، جب زیادہ لگی نا نماز، 50 نمازیں تھی، ہے نا بخاری میں 50 نمازیں، تخفیف کروا لی گئی سفارش کر کر۔ اللہ اکبر، آخری پیغام کیا ملا؟ ہن خمس وہن خمسون، اے میرے حبیب یہ 5 ہے، مگر جو ادا کرے ثواب 50 کا ہے۔ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں جو بات لکھ دی جاتی ہے اس کو بدلا نہیں جاتا، لکھی 50 ہے، ثواب 50 کا ہے، تو 5 پڑھ کے آ۔ آج نماز کا آپ دیکھ لیں کیا، اور یہ ہمیں پتہ ہے اول ما یحاسب به العبد من اعماله الصلاۃ، حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال کل 50,000 سال کا دن جب قیامت کا ہوگا تو نماز۔ سب سے بڑا پیغام یہی تھا، حتیٰ کہ بعض لوگ مسلمان ہونے کے لیے آئے، ابو داؤد وغیرہ میں مسئلہ آیا، انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم زکوٰۃ نہیں دے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ اللہ کے وحی سے فیصلے کرتے تھے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو ایک پورا شرائط ہے نا اس کی، ٹھیک، ہم سے جہاد بھی نہیں ہو سکے، بزدل ہے، کمزور ہے، اوروں سے محبت ہے، جہاد سے نہیں۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا چلو جب گنجائش نکلی کہ جی ہم سے نماز بھی نہیں پڑھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر نماز ہو، وہ بھی کوئی دین ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے واقعہ معراج سے پہلے نماز فرض نہیں تھی، علماء کا اختلاف ہے، کوئی کہتا رات میں 2 پڑھتے تھے، کوئی کہتا دن میں 2 پڑھتے تھے، کوئی کہتا 2 رکعت پڑھتے تھے بس، یعنی باقاعدہ نہیں تھی، بے قاعدہ تھی، کوئی ضبط نہیں تھا، کوئی تعداد نہیں تھی۔ تو معراج کی رات جب انبیاء کو دیکھا، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، فرشتوں کو دیکھا، ہاں جی، تو اللہ رب العالمین نے اس چاہت کو جو نگاہ کے ذریعے سے آئے نبی علیہ السلام کے اندر پیدا ہوئی کہ کیا عبادت، اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اپنی امت کو جا کر کہنا وہ بھی ایسا ہے، کبھی رکوع میں ہو، کبھی قیام میں، کبھی سجدے میں۔ ایک پیغام یہ ہے۔ دوسرا پیغام سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، صحیح مسلم میں ہے، غالباً بخاری میں بھی یہ روایت ہے، من قرأہما فی لیلۃ کفتہ، جو رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں پڑھیں، صرف 2 آیتیں، آمن رسول اللہ، 2 آیتیں، اللہ کفتہ، اس کو کفایت کریں گی۔ اہل علم نے اس کے 3 ترجمے کیے، 3 تفسیریں بیان۔ کفتہ من قیام اللیل، تو رات کو سو رہا تھا مگر 2 آیتیں پڑھ کے سویا، اللہ تجھے قیام اللیل کا ثواب عطا کرے۔ کفتہ من الآفات، تو پریشان تھا سونے سے پہلے، 2 آیتیں پڑھ کے سویا، صبح اللہ تیری مشکلات کو حل کر دے۔ کتنے وظیفے ڈھونڈتے ہیں ہم، کتنے ورد کرنا چاہتے ہیں، یہ ورد نبوی ہے، یہ وظیفہ۔ اور تیسرا کفتہ من السحر والبطل، یہ جن، یہ جادو، یہ سحر، جس کو دیکھو کچھ ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے۔ اور عامل بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ ثابت بھی کرتے ہیں تجھے باقی کچھ ہو گیا، پر میں 2 آیتیں پڑھ کے سو جاؤ، یہ مسئلہ بھی تمہارا حل ہو جائے، شیاطین جنات تمہیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ پڑھنے والے تو بنو۔ کہاں پیغام دیا جا رہا ہے؟ اگر آپ یوں کہیں کہ یہ تو پہلے نازل ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، مگر دہرایا جا رہا ہے سبق کو کہ اس کی اہمیت کو 2 چند کرنا ہے، جا کے آپ نے بتا دیا۔ کچھ آیات ایسی ہیں نا جو ایک سے زیادہ مرتبہ اتاری بھی گئی ہے، اس کی تکرار بھی کی، یہ غلط موضوع۔ اس پیغام کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے نا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ہر آیت
آیت میں جواب آتا ہے جو تو کہہ رہا ہے میں وہی کروں گا، جو تو کہہ رہا ہے میں وہی کروں گا، جو مانگ رہا ہے وہ دوں گا۔ پھر ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، پڑھو تو صحیح۔ اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پتہ ہے مسبحات پڑھتے ہیں۔ مسبحات علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، حافظ عبداللہ صاحب سے پوچھیے، حافظ عرفان صاحب سے پوچھیے، آپ بھی دانا بینا لوگ ہیں۔ مسبحات کم سے کم 7 یا 8 صورتیں بنتی ہیں جس میں سبح یسبح کے لفظ آتے ہیں، سبحان الذی کے الفاظ آتے ہیں۔ کس میں ہمت؟ امام الانبیاء شافع روض جزا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھ کے سوتے، آیت کرسی پڑھ کے سوتے تھے، آمن رسول پڑھ کے سوتے تھے، الکافرون پڑھ کے سوتے تھے، قل هو اللہ فلق والناس تینوں کا دم کر کے سوتے تھے۔ اللہ الف لام میم سجدہ پڑھ کے سوتے تھے، سورہ ملک پڑھ کے سوتے تھے۔ ہم کہاں؟ تو معراج کی یہ بات یاد ہے۔ تیسری بات، آخری بات، معراج میں ایک یہ پیغام دیا گیا کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا اس کو بالآخر بخش دیا جائے۔ وقتی طور پہ اگر اللہ چاہے گا سزا بھی مل سکتی ہے گناہوں کی، لیکن اگر وہ شرک سے پاک ہے، توحید پر کاربند ہے، تو بالآخر اس کی جنت ہے۔ تو واضح ہو گیا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی لوگ عقیدہ خراب کر سکتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا شرک نہیں ہوتا، شرک نہیں ہوتا، امت توحید ہے، بلا وجہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ اس حدیث کے ساتھ کیا مطلب ہو؟ یہ وعدہ جو کیا جا رہا ہے معراج کی رات کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کلمہ پڑھ کے کچھ لوگ پٹری سے اتریں گے، ان کی نجات نہیں، جس کا عقیدہ سلامت ہوگا اس کی نجات۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق خیر عطا فرمائے، علم و عمل کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جنت کا وارث بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ابتدا جو میں نے آیت پڑھی وہ سورہ المؤمنون کی آیت ہے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ فرمایا جنت الفردوس کے جو لوگ وارث ہوں گے ان کی ایک علامت یہ ہے، ان کا ایک عمل یہ ہے کہ وہ اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ یہ سمجھ لیں، دنیا میں آنکھ بند ہونے کے بعد کچھ نہیں، دنیا میں ان کا عمل یہ ہوگا کہ وہ نمازوں کا خیال کرنے والے ہوں گے، نمازوں کا جتنی تعداد بتائیں تو وہ جنت میں جائیں گے، وہ ہے جنت کے بعد۔ لہذا اس کو ہمیں خاص طور سے یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔